اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتتا جاہلیہ۔ خیر مقدم ہے تمام مہدوی سماج کے اسٹوڈنٹس کو، اور پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت کری کہ ہم علم دین حاصل کر سکیں، وہ علم کہ جو ہمارے اس دنیا کے لیے بھی کام آئے گا اور آخرت کو بھی سنوارے گا اور آراستہ کرے گا۔ ہمارے اسٹوڈنٹس ہماری تمام گفتگو سے آشنا ہیں کہ جو اکثر ہم گفتگو کیا کرتے ہیں وہ ہے اسلامک لائف سٹائل، یعنی ایک مومن کو، ایک اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے انسان کو کیسے زندگی بسر کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس گفتگو کا آپ کے سامنے آگے بڑھائیں تو اس روایت کو جو اکثر آپ لوگ سنتے ہیں اس کا ترجمہ اور تھوڑی دیر تشریح پیش کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ حدیث کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانے گا اس نے جاہلیت کی موت کو انتخاب کیا ہے، یعنی وہ جاہلیت کی زندگی بسر کرے گا۔ جب جاہلیت کی زندگی ہوگی تبھی اس کی جاہلیت کی موت ہوگی۔ اسی لیے قرآن کے ایک آیت پہ پروردگار یہ فرما رہا ہے رابطو۔ جب تفاسیر میں جا کے دیکھا تو رابطو سے مراد یہ ہے کہ یعنی اپنے وقت کے امام سے رابطہ رکھو۔ جب انسان اپنے وقت کے امام سے رابطہ رکھے گا تو وہ اس دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی بہترین عمل اور بہترین کردار پیش کر سکتا ہے، یعنی اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ انسان کو جب پروردگار متعال نے خلق کیا تو اسے ایک ہدف اور ایک مقصد کے تحت خلق کیا۔ اس ہدف اور اس مقصد کو پانے کے لیے ہمیں دین کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اس دین کو اپنا کر اس مقصد کو حاصل کر سکیں اور جان سکیں اور پہچان سکیں۔ اسی لیے ہم دین کو دیکھتے ہیں، دین کو تلاش کرتے ہیں اور بہترین دین کو انتخاب کرتے ہیں۔ بہترین دین وہ دین ہوتی ہے کہ جو ہمارے اس دنیا کے بارے میں بھی اس کے پاس تعلیم ہو اور آخرت کے بارے میں بھی تعلیم موجود ہو، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی سنور سکے اور آخرت بھی آراستہ ہو جائے اور بہتر زندگی ہم آخرت میں بھی گزار سکیں۔ یعنی کیا؟ یعنی دین ایسا ہونا چاہیے ہے کہ زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں، ہر پہلو کے بارے میں اس کے بعد کوئی نہ کوئی تعلیم موجود ہو۔ ایسا نہ ہو کہ انسان صرف جب اس دنیا میں آیا ہے تو بس ادھر ادھر وہ ٹہل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے کہ جو دیگر حیوانات بھی انجام دے رہے ہیں، اور اسے اصلاً پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے کیسے زندگی بسر کرنا ہے۔ اگر دین نہ ہوتا تو انسان کی زندگی ایسے ہی ہوتی۔ یہ دین ہے، وہ بھی دین حق ہے کہ جو انسان کی زندگی میں ایک ہدف، انسان کی زندگی میں ایک مقصد، انسان کو ایک انسانیت کے درجے تک پہنچانے میں اس دین نے ایک بہترین کردار پیش کیا۔ اور اب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وقت کے امام کو نہیں پہچانو گے تو تم جاہلیت کی زندگی بسر کرو گے، اس لیے کہ وقت کے امام کے پاس یعنی اہل بیت علیہ السلام کے پاس یعنی ائمہ اطہار کے پاس دین ہے۔ تو اب ہمیں چونکہ اس دنیا میں بھی کامیاب زندگی بسر کرنی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب زندگی بسر کرنی ہے،
تو اب ہمیں اہل بیت کے پاس آنا ہوگا جن کے پاس دین ہے، جو دین کو پیش کر رہے ہیں. خوب، یعنی کیا؟ یعنی ہم زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں، زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہم دین سے پوچھیں گے. ہم اہل بیت علیہ السلام سے پوچھیں گے، ائمہ اطہار سے پوچھیں گے. اس سال جو آپ کے سامنے ہمیں پیش کرنا ہے اسی عنوان کے ساتھ، یعنی انسان کو خدا نے خلق کیا. جب انسان کو خدا نے خلق کیا تو اس کو ایک قانون دین کی صورت میں پیش کیا، جس پر عمل کرنے سے انسان کی یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. دین کس کے پاس ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے. تو اب ہمیں اہل بیت کے پاس آنا ہوگا، رابطہ برقرار رکھنا ہوگا. اسی لیے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے رابطو، یعنی اب اگر ہم زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم دین سے پوچھیں گے، اہل بیت سے پوچھیں گے کوئی بھی سوال. یعنی یہاں تک کہ چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، کھانا پینا، ٹہلنا، ایکسرسائز کرنا، انٹرٹینمنٹ کرنا، بولنا، ہنسنا، جاگنا، سب ہم کس سے پوچھیں گے؟ دین سے پوچھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نہ اپنے بارے میں علم ہے اور نہ اس دنیا کے بارے میں علم ہے. صحیح؟ خوب، آج جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ سونے کے سلسلے سے، نیند کے سلسلے سے ہے کہ ہمیں کیسے سونا چاہیے ہے اور کیسے نیند لینا چاہیے ہے. خوب، اب آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ بھائی نیند میں کیا رکھا ہے؟ نیند یعنی انسان کو نیند آئی، انسان جا کے سو گیا؟ نہیں، بلکہ جب ہم آپ تعالیم اسلام اور تعالیم دین حق کو جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں عظیم تعالیم نظر آتی ہیں. یعنی ہر گوشے کی طرف اشارہ کیا ہے. کہاں سو، کیسے سو، کس وقت سو، کیسے اٹھو. آپ دیکھ رہے ہیں، فخر کریے، فخر اور افتخار کریے. ہم سب کو البتہ کرنا چاہیے ہے کہ ہم ایک ایسے فیملی اور ایک ایسے خانوادے میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ دین حق نصیب ہوا ہے. ورنہ ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی، بہت تعقل و تفکر کرنا پڑتا، تب جا کر ہمیں یہ دین نصیب ہوتا. البتہ ان لوگوں کے لیے بہانہ نہیں ہے، چونکہ ان کو پروردگار نے ہر انسان کو عقل دیا ہے. وہ عقل سے سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، فکر کر سکتا ہے تاکہ وہ صحیح راستے کو انتخاب کر سکے. خوب، نیند آپ کو پتا ہے کہ ایک بہترین چیز ہے. نیند اگر نہ ہو تو انسان مضطرب ہو جائے، پریشان ہو جائے. اور جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے وہ واقعاً پریشان ہو جاتے ہیں، چونکہ نیند ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد اور سونے کے بعد انسان کو سکون ملتا ہے. انسان اپنے مشکلات کو بھول جاتا ہے، انسان اپنی گرفتاریوں کو بھول جاتا ہے، اپنی بیماریوں کو بھول جاتا ہے، اور اس سے انسان کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے. خوب، نیند کے سلسلے سے کیا کیا کام ہمیں کرنا ہے اس کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام للحسن ابنہ علیہ السلام یا بنی الا اعلمک اربع خصال تستغنی بها عن الطب قال اذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء. فرمایا امیر المومنین کہ جب تم سونا چاہتے ہو یعنی نیند لینا چاہتے ہو، تم اس سے پہلے تم بیت الخلا جاؤ، واش روم جاؤ. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن سے فرماتے ہیں یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم طبیب سے، ڈاکٹر سے دور رہو اور تمہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے تو تم سونے سے پہلے واش روم جاؤ. خوب، آج کل آپ کو پتا ہے کہ کتنا یورین انفیکشن، یورین بلیڈر، کڈنی کی لوگ ڈیزیز میں مبتلا ہیں، پرابلمز میں مبتلا ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے.
یعنی اگر کوئی انسان ایسا کرے گا تو ان ڈیزیز میں حد اقل ان ڈیزیز میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا. یعنی اگر ہم سونے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم واش روم جائیں ضرور. خوب، دوسری بات، ہمیں مسواک کرنا چاہیے ہے. اب دیکھیے آپ کہ مسواک کرنے کے سلسلے سے اسلام 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسواک کرنا اب ہم جا کے ادھر ان کی اور ان کے کمپنیوں کے پیسٹ یوز کرنا لگے. نہیں، اب پھر ہم نے آپ سے کیا کہا کہ ہم ہر چیز اسلام سے پوچھیں گے، دین سے پوچھیں گے، اہل بیت سے پوچھیں گے. تو حتیٰ یہاں تک کہ بتایا ہے کہ تم مسواک کرنے کے لیے کیا چیز استعمال کرو. یہ خود ایک ٹاپک ہے. اور حتیٰ یہ تک کہ بتایا ہے کہ جب تم مسواک کر رہے ہو تو تم اپنے دانتوں کو کیسے مسواک کرو، یعنی یہاں تک کہ بتایا ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ سونے سے پہلے انسان کو اپنے دانت کو صاف کرنا ہے. حد اقل وہ اپنے دانتوں کو سونے سے پہلے نمک کے پانی سے واش کر لے، دھو لے. تیسری چیز، سرما لگانا، کاجل لگانا. اب پھر حتیٰ یہ بتایا ہے کہ کاجل کے جو میٹیریل ہے وہ کیا ہو، اور جب تم کاجل لگاؤ تو کیسے لگاؤ. اب خدا کی قسم آپ دیکھیے، یعنی کوئی بھی ایسا پہلو آپ کی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیے کہ ہاں اس کے بارے میں دین نے کچھ نہیں کہا ہے. اگلی چیز جو سونے سے پہلے ہمیں انجام دینا ہے، سرما لگانا ہے، یعنی کاجل لگانا ہے. اب آپ یہ ذہن میں آپ کے سوال پیدا ہوگا ضرور کہ کاجل، کون سا کاجل استعمال کرے، میٹیریل کیا ہو. اس کے بارے میں بھی ہمیں دین سے جا کر پوچھنا ہوگا اور اہل بیت علیہ السلام سے جا کے پوچھنا ہوگا. یہ بھی آپ کو بتایا ہے. اور حتیٰ یہ نہیں بلکہ یہ تک کہ بتایا ہے کہ جب تم کاجل لگاؤ تو کس انداز سے لگاؤ. کہا رائٹ آنکھ سے شروع کرو اور رائٹ آنکھ پر ختم کرو، ایسے کہ 3 مرتبہ تمہاری رائٹ آنکھ میں کاجل لگے اور 2 مرتبہ لیفٹ آنکھ میں کاجل لگے. اگلی جو بات ہمیں بتانا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نیند کے وقت کیسے سونا ہے. ہم 4 صورتوں سے ہم سو سکتے ہیں: منہ کے بھل یعنی پیٹ کے بھل، بیک سائڈ، لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ. بہترین جو سونا ہے وہ ہے رائٹ سائڈ کا. ٹھیک ہے، یعنی قبلہ رخ. وہ بھی جیسے میت کو، مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں اس کی طرح انسان کو سونا ہے. البتہ اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ موجود ہے. قبلہ رخ سوئے. وہ لیفٹ سائڈ سونے کے لیے کہا گیا ہے روایتوں میں، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ کھانا پوری طریقے سے کھائے ہیں اور وہ کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے اور ہضم نہیں ہوا ہے. اب اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کھانا ہضم ہو جائے تو روایت میں یہ ہے کہ اذا عرضت النوم فلیکن اولا علی شقک الایمن ثم انقلب علی شقک الایسر. تم جب سونے کی نیت رکھتے ہو اور کھانا پوری طریقے سے تم نے فل ہو کر کھایا ہے کہ جو اسلام میں منع دی ہے، تو پہلے تم تھوڑی دیر رائٹ سائڈ سو اور پھر لیفٹ سائڈ ہو جاؤ. اس سے کیا ہوگا؟ کھانا ہضم ہو جائے گا. خوب، ایک ہوا پیٹ کے بھل سونا. یہ اسلام میں بہت سخت منادی ہے، بہت سخت. یہاں تک کہ امام سے روایت ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کو آپ نے اس حالت میں دیکھا تو آپ اسے متوجہ کر دیے، جگا دیے. لا ينام الرجل على وجهه ومن رأيتموه نائما على وجهه. پہلی بات تو سونا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ نے کسی کو دیکھا اس حالت میں سو رہا ہے تو آپ اسے متوجہ کریے، جگا دیے کہ آپ اس حالت میں نہ سوئیے، یہ حالت منادی ہے. ایک صورت بچی وہ ہے بیک سائڈ سونا. یہ بھی انسان اگر سونا چاہے تو سو سکتا ہے.
اس میں کوئی منادی نہیں ہے، لیکن بہترین سونا وہی قبلہ رخ ہو کر سونا ہے۔ سونے سے پہلے ایک دعا ہے جو ضرور پڑھنا چاہیے ہے، البتہ بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک بہترین دعا ہم نے آپ کے لیے منتخب کی ہے۔ یہ تعویذ ہے جبریل کی طرف سے امام حسن اور امام حسین کے لیے، یعنی یہ جبریل نے پیش کی تھی۔ کیا ہے آپ لوگ سن لیے، لکھ لیے، یاد کر لیے۔ اعیذ نفسی وذریتی واہل بیتی ومالی بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت، یعنی پروردگارا ہم پناہ طلب کرتے ہیں کس چیز سے؟ شر شیطان سے، لوگوں کے چشم زخم سے، اور پروردگارہ محفوظ رکھ ہمیں، ہمارے اہل بیت، ہمارے خاندان اور ہمارے مال و دولت کو۔ تو یہ ضرور سونے سے پہلے انسان کو پڑھنا چاہیے ہے۔ سونے سے پہلے انسان کوشش کرے کہ وضو کر کے سوئے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کی جو نیند ہے، چاہے وہ 7 گھنٹے ہو، 8 گھنٹے ہو، وہ عبادت میں گزرے گی۔ یعنی جب نام اعمال اسے دکھایا جائے گا تو اس کی زندگی کے 1/3، چونکہ اگر 70 سال کوئی زندگی بسر کرتا ہے تو تقریباً 30-35 سال، 25 سال، 28 سال وہ سوتا ہے، تو وہ پوری عبادتوں میں گزرے گی۔ یعنی یہاں تک کہ روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی وضو نہیں کر سکتا ہے تو جس حالت میں سو رہا ہے اسی حالت میں تیمم کر رہے اس نیت سے، چونکہ خدا کے خزانے میں دینے میں کمی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ لینے میں بخل کرتے ہیں، لینے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ اب خدا کہہ رہا ہے وضو کر کے سو، ہم تمہاری پوری نیند عبادت میں شمار کریں گے۔ نہیں کر سکتے تم اسی حالت میں تیمم کر لو، ہم عبادت میں شمار کریں گے۔ اب اگر کوئی انسان نہیں کر رہا، واقعاً یہ اپنے آپ وہ ظلم کر رہا ہے۔ خوب، اب اگلی بات یہ ہے کہ ہم جب سو گئے اب کس حالت میں اٹھیں؟ کس حالت میں اٹھیں؟ آپ بتائیے۔ ضرور آپ کے ذہن میں یہ جواب آیا ہوگا کہ ہم دین سے پوچھیں گے، اہل بیت علیہم السلام سے پوچھیں گے۔ بے شک صحیح آپ کے ذہن میں جواب آیا۔ جب ہم اسلام سے، دین سے، اہل بیت سے پوچھتے ہیں کہ اب ہم چلیے سو گئے، اب ہم سو کے اٹھنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے اٹھیں؟ تو روایتوں میں ملتا ہے كَذَلِكَ فَقُمْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ كَمَا بَدَأْتَ بِهِ عِنْدَ نَوْمِكَ، یعنی تم اپنے بیڈ سے جس طریقے سے تم سوئے تھے اسی طریقے سے تم اٹھو۔ رائٹ سائڈ کی طرف تم سوئے تھے، رائٹ سائڈ کی طرف سے تم اٹھو۔ یعنی انسان جب سوتا ہے تو کسی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب جب اٹھنا چاہ رہا ہے تو پہلے رائٹ سائڈ جائے پھر اٹھے، کمر کے بھل نہ اٹھ جائے۔ صحیح ہے؟ آج کے ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں، مخصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو کمر کے درد میں مبتلا ہوتے ہیں، سلپ ڈسک میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس انداز سے نہیں اٹھنا چاہیے ہے۔ اور اسلام 1400 سال پہلے اسلام نے یہ بتا دیا کہ ایسے سونے سے نہیں اٹھنا چاہیے ہے۔ خوب، زیادہ سونا چاہیے نہیں سونا چاہیے؟ زیادہ سونے کے سلسلے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ کثرت الاکل والنوم یفسدان النفس ویجلبان المضرہ، یہ نفس کو فاسد کر دیتے ہیں اور نقصان اٹھانے کا یہ دونوں چیز سبب بن جاتے ہیں، یعنی کثرت الاکل و کثرت النوم، یعنی زیادہ سونا اور زیادہ کھانا۔ اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کس وقت سونا چاہیے ہے، یہ بھی ہم جا کے اسلام سے پوچھیں گے کہ ہمیں کس وقت سونا چاہیے ہے، اور کون سا وقت ہمارے لیے منادی ہے اور کون سا وقت مناسب ہے اور بہتر ہے سونا۔ 2 ایسے وقت ہیں کہ جو منادی ہیں، جو ہم آپ کے سامنے اس وقت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک جو بہت سخت منع ہوا ہے وہ اذان صبح سے لے کے طلوع آفتاب کے درمیان ہے، یعنی بین الطلوعین۔ یہ بہت سخت منادی ہے اسلام میں، اس وقت سونا۔ اگر کوئی اس وقت سوئے گا تو دیکھیے کیا ہوگا، روایتوں میں ملتا ہے کہ اس کا چہرہ خراب ہو جائے گا۔
اس سے رزق و روزی دور ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے کہ روایت میں یہ ارشاد ہوا کہ یقسم فی ذالک الوقت ارزاق العباد، کہ یہ وہ وقت ہے کہ جہاں لوگوں اور انسانوں کے رزق و روزی بانٹے جاتے ہیں۔ اندوہ غم، اندوہ یعنی پریشانی، پریشانی اور غم کا سبب بنتا ہے۔ یورث الفقر، فقر کا سبب بنتا ہے، جسم و روح کو خراب کر دیتا ہے اگر کوئی اذان صبح سے لے کے طلوع آفتاب کے درمیان سوئے گا۔ ایک وہ وقت ہے کہ جو وہ بھی منادی ہے، وہ ہے غروب آفتاب کے وقت۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابلیس انما یبث جنود اللیل من حین تغیب الشمس الی مغیب الشفق۔ امام فرماتے ہیں کہ ابلیس شیطان اپنے تمام فوجیوں کو اس وقت یعنی غروب آفتاب کے وقت پراکندہ کر دیتا ہے، ادھر ادھر پھیلا دیتا ہے، اور اگر ہم اس وقت سوئیں گے تو ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن ایک وقت ہے کہ جو روایتوں میں تاکید ہے اور اس نیند کو نعمت سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ خواب قیلولہ ہے، یعنی قیلولے کی نیند۔ قیلولے کی نیند اذان ظہر سے 15 منٹ پہلے، کچھ دیر پہلے ہوتی ہے، کہ جو روایتوں میں تاکید ہوئی ہے۔ ایک شخص آیا امام کے پاس اور وہ کہہ رہا ہمارا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، ضعف حافظہ میں مبتلا تھا، تو حضرت نے کہا کہ خواب قیلولہ لو، یعنی قیلولہ کی نیند لو، اس کی وجہ سے تمہارا حافظہ پھر سے قوی ہو جائے گا۔ خوب، اگلی بات، اکیلے سونا روایتوں میں منع ہے۔ اکیلے سونا روایتوں میں منع ہے۔ نجاست کے حالت میں سونا روایت میں منع ہے۔ اگر کوئی انسان نے کھانا کھایا اور اپنے ہاتھ کو نہیں دھویا اور اس کے ہاتھ میں چکنائی لگی ہے، تو روایت میں یہ آیا ہے کہ اب اگر وہ انسان کوئی نقصان اٹھائے گا، کسی بیماری میں مبتلا ہوگا، مخصوصاً نیورولوجی اور سائیکولوجی پرابلمز اور ڈیزیز جو ہوتے ہیں، تو فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ اپنے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے۔ یعنی اس سے یہ مطلب ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم سونے سے پہلے اور یعنی کھانے کے بعد اچھی طریقے سے اپنے ہاتھ کو دھوئیں۔ سونے کے فوراً معاف کیجیے گا، کھانے کے فوراً بعد انسان کو نہیں سونا چاہیے۔ وَلَا تَنَامُوا عَلَيْهِ، اور روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی اس ٹیپ سے کرتا ہے تو اس کے دل سخت ہو جاتا ہے۔ خوب، آج کل کے ڈاکٹر بھی مخصوصاً ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جو دل کی ڈیزیز میں مبتلا ہے کہ آپ کے کھانے کے وقت اور سونے کے وقت کے درمیان حدی اقل 2 گھنٹہ فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور روایت نے پہلے ہی کہہ دیا، اہل بیت نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کھانے کے فوراً بعد انسان کو نہیں سونا چاہیے ہے۔ اگلی بات، رات کے وقت ضرور اسے کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے ہے۔ البتہ اسلام میں 3 وقت کو نہیں پریفر کیا ہے کھانے کے سلسلے سے کہ 3 وقت انسان کو کھانا چاہیے۔ 2 باتیں بتائی ہیں۔ بہترین کھانے کا وقت صبح شام ہے، یعنی 6 بجے سے لے کے 8 بجے کے درمیان، اور شام کو بھی 6 بجے سے لے کے 8 بجے کے درمیان۔ یہ بہترین وقت ہے کھانے کے سلسلے سے۔ اور دن میں یعنی اسلام میں کوئی ایسی بات اور کوئی ایسی روایت نہیں کہ جو یہ کہے کہ دن میں انسان کو کھانا چاہیے ہے، کھانا کھانا چاہیے ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان انسان کو جوس، فروٹس، باقی چیزیں انسان کو ہلکی چیزیں لینی چاہیے ہیں۔ لیکن ایک اور بات بھی کہی ہے کہ جب جب تمہیں بھوک لگے تب تب تم کھانا کھاؤ، یعنی بغیر اشتہا کے، بغیر چاہت کے تم کھانا مت کھاؤ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دن میں کھانے کے ان کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن دسترخوان بچھا ہے، اب عادت سی بن گئی ہے تو کھا رہے ہیں، تو یہ کھانا نقصان دہ ہے۔ تو پھر کیا ہوا خلاصہ کہ 2 ایسے وقت ہیں کہ جو بہت مفید ہے، ایک صبح شام، اور یہ وہ وقت ہیں کہ جو اسلام نے بتائے ہیں کھانا کھانے کے سلسلے سے۔ شام کے وقت خالی پیٹ انسان کو نہیں ہونا چاہیے، اور روایت میں منع ہے، چونکہ شام کا وقت ایسے ہوتا ہے
کہ انسان کو کچھ نہ کچھ قوت اس کے بدن میں رہنی چاہیے ہے، اور مخصوصاً بوڑھے لوگ ضرور رات میں اور شام کے وقت کچھ نہ کچھ کھائیں تب سوئیں۔ یہ آخری بات ہے نیند کے سلسلے سے، وہ یہ ہے کہ روایت میں یہ آیا ہے کہ ایسی جگہ مت سونا کہ جہاں تمہاری حفاظت نہ ہو سکے، یعنی مثال کے طور پر کہ چھت میں انسان سو رہا ہے لیکن چھت کے ارد گرد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کی حفاظت کر سکے، وہ گر بھی سکتا ہے، کوئی باؤنڈری نہیں بنی ہے۔ تو آپ دیکھیے روایت نے حتیٰ یہ تک کہ بتایا ہے کہ نہا رسول اللہ ان یبات علی سطح غیر محجر، یعنی تم ایسی جگہ مت سونا کہ جہاں تمہاری حفاظت نہ ہو سکے، باؤنڈری نہ کھچی ہو۔ اب بتائیے، یعنی اتنی چھوٹی سی بات بھی ہمارے اور آپ کے دین نے بتائی ہے، اور دین حق نے ہمیں تک یہ بات بھی متذکر کروائی ہے، سمجھائی ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام باتیں آپ تمام حضرات کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں اور دوسری ٹاپک کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ابھی کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔